بات بات کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگانا مسلمانوں کے اوپر، تو میں نے تو کنڈیم کیا ہے، اور وہ حدیث بیان کی ہے، صحیح ابن حبان میں، مسند ابی یعلا میں موجود ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175، جس میں علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کیا گیا ہے، بلعام بن بعورہ یا بلعم بن بعورہ، یہ دونوں لفظ درست ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر وہ لے کے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا مجھے سب سے زیادہ خدشہ اس شخص پہ ہے کہ جو کتاب کا علم حاصل کرے گا اور پھر وہ دین اتار پھینکے گا اور اپنے پڑوسی کے اوپر تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا اے مشرک۔ تو صحابہ نے کہا کہ مشرک کون ہوگا؟ آپ فرمایا کہ جو کہنے والا ہے وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا بنسبت اس شخص کے جسے وہ کہہ رہا ہوگا، یعنی شرک اس پہ لوٹ آئے گا، نہ حق کہہ رہا ہوگا، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اے فاسق، اگر تو وہ کافر و فاسق نہیں تھا تو کفر اس کی طرف لوٹ آیا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، کسی کو تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے، جس طرح ابن ابی بلتہ کو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر نے کہہ دیا تھا منافق، اور وہ جسٹیفائی تھے کہنے میں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی مخبری کی تھی، مشرکین عرب کو بتا دیا تھا۔ تو حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی، صرف یہ کہا کہ عمر چھوڑ دو، اہل بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی۔ تو تعویل کی غلطی کسی کو لگ جائے وہ الگ بات ہے، ادروائز تو ہم خوارج کو سب زیادہ کنڈیم اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، اور یہ جو اپنے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم تو ایک ہیں، یہ ایک کہاں سے میرے بھائی، یہ کبھی بھی ایک نہیں رہے، یہ تو ایک دوسرے کو خارجی سمجھتے ہیں۔ اہل حدیث کو لے لیں، سب سے زیادہ یعنی خارجی اگر پائے جاتے ہیں نا اس دور میں تو وہ اہل حدیث کے اندر ہے، چاہے وہ ناسبی کی شکل میں ہو، چاہے وہ تکفیری سوچ کی شکل میں۔